نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان، باب نمبر 34، حدیث نمبر 46، باب الزکوٰۃ من الایمان۔ باب ہے کہ زکوٰۃ یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ جن اعمال کا تعلق ایمان سے ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بدنی، دوسرے مالی۔ بدنی سے مراد جن کا تعلق بدن سے، جسم کے ساتھ ہے، مالی سے مراد جن کا مال دولت سے تعلق ہے۔ گزشتہ ابواب میں کئی ایک اعمال ایسے امام بخاری نے بیان کیے جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، اور ثابت کیا کہ بدنی اور جسمانی اعمال ان کا بھی ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ اب مالی جو عبادات ہوتی ہیں، مالی اعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایمان میں سے ہیں۔ اس کے لیے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 امام صاحب لائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیمہ۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں حکم دیا گیا لوگوں کو مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ دین سے مراد پکار، دعا یا دین حنیف۔ حنفاء یک طرفہ ہو کر، تمام سے تعلق توڑ کر صرف ایک اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور یہ کیسے ثابت ہو کہ تمام سے تعلق توڑ کر ایک اللہ کے ہو کر رہ گئی ہے؟ یہ ثابت ہوگا جب نماز کی اقامت کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ مضبوط اور ٹھوس دین ہے، پختہ اور مضبوط دین ہے جو کامیابی کا ضامن دین ہے۔ جس دین کو قیم اور مستقیم کہا گیا اس کے اندر صلاۃ اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ والا جو دین ہے وہ قیم اور مضبوط ہے۔ ثابت ہوا کہ اعمال کا دین سے مرکزی اور مضبوط تعلق ہے، کیونکہ فرمایا کہ جو نماز کو ادا کرے گا، زکوٰۃ کو ادا کرے گا، وذالک الدین القیمہ، مضبوط دین یہی ہے۔ آگے استدلال کے لیے حدیث نمبر 46 امام بخاری لائی ہے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک بن انس عن عمہ ابی سہیل بن مالک عن ابیہ انہ سمع طلحۃ بن عبید اللہ یقول جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد ثائر الراس۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، من اہل نجد، جو اہل نجد میں سے تھا، ثائر الراس، ایسا آدمی جس کے بالوں، سر کے بال اجڑے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے۔ امام ابن بطال نے اور باقی شارحین نے جزم سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ آنے والا زمام بن ثعلبہ تھا، جو سعد بن بکر کے قبیلے کی طرف سے ایک وفد کی شکل میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ ثائر الراس اگر یہ رفع حالت میں پڑھا جائے تو یہ راجلون کی صفت ہوگی، آگے ثائر الراس پڑھا جائے تو یہ مفعول ہونے کی وجہ سے، یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اہل نجد میں سے،
سائر الراس، ایسا آدمی جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ علم کے شوق میں اور علم کی دھن کے اندر وہ اتنا مشغول اور مصروف تھا کہ اس کو اپنے بناؤ سنگار، اپنے بالوں کو سمیٹنے، کنگھی وغیرہ کرنے کی بھی اس کی طرف بھی اس کو توجہ نہ تھی۔ اس سے ایک طالب علم کا علم کی طرف متوجہ ہونا یہ اشارہ ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا اگر وہ بناؤ سنگار میں اپنے ستھرائی اور صفائی کے اندر ہی تمام کا تمام وقت لگا دے تو پھر وہ علم کو کما حق کو حاصل نہیں کر سکتا۔ صفائی کرنا، کنگھی وغیرہ کرنا، اچھی حالت بنانا یہ کہ شرعی طور پر معنی نہیں ہے، لیکن 24 گھنٹے اسی کا ہو کر رہ جانا، جتنے بار اپنے کمرے میں جائیں اتنی بار کنگھی کریں، بلکہ شیشہ اور کنگھی جیب میں ہو، ہر 10 منٹ بعد سیٹنگ میں ہو، 24 گھنٹے یہی سوچ اور فکر ہو کہ میرے کپڑے استری ہوں، جوتا پالش ہو، ٹیپ ٹاپ ہو، طرح طرح کی کریمیں اور پاؤڈر رکھے ہوں، جب بھی باہر نکلنا تو بناؤ سنگار کر کے۔ تو ایسی سوچ اور فکر رکھنے والا وہ علم سے محروم رہتا ہے۔ باقی اسلام نے صاف لباس، صاف جسم رکھنا اور کنگھی وغیرہ کرنا بوقت ضرورت کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے اندر حد سے بڑھ جانا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ یسمع دوی صوت ہی ولا یفقہ ما یقول، سنی جا رہی تھی اس کی آواز کی گنگناہٹ اور نہیں سمجھی جا رہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کوئی باتیں آپ سے کر رہا تھا، سامعین ان کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، البتہ اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بات پوچھ رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے۔ یہ ایک ادب کا انداز تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر آواز کو پست رکھنا، اپنی نظروں کو پست رکھنا اور اپنے اعضاء کے پر بھی انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کی کیفیت اختیار کرنا۔ استاد کے سامنے ایک طالب علم کو اسی طرح مؤدب انداز کے اندر بڑے اپنے آپ کو عاجز اور انکساری کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، ایک متکبرانہ انداز میں اور بازاری آدمیوں کی طرح اونچی اونچی قہقہے لگاتے ہوئے، آوازیں کستے ہوئے یا کھردرے انداز کے اندر استاد سے سوال کرنا، بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یسمع دوی صوت ہی، سنی جا رہی تھی اس کی آواز کی گنگناہٹ، ولا یفقہ ما یقول، نہیں سمجھا جا رہا تھا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا۔ حتیٰ دنا، یہاں تک وہ قریب ہو گیا، کرتے کرتے ایسا تھا وہ آپ کے قریب ہو گیا۔ فیضا ہوا یسأل عن الاسلام، تو اچانک وہ سوال کر رہا تھا اسلام کے بارے میں۔ جب تھوڑی سی ہم نے بھی توجہ کی، وہ بھی قریب ہوا، تو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ وہ سوال کر رہا ہے اسلام کے بارے میں۔ عن الاسلام سے مراد عن شرائع الاسلام، اسلام کے احکام اور مسائل کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، دن رات کے اندر 5 نمازیں۔ اس سے پہلے شہادتین کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ نے شہادتین کا بھی تذکرہ کیا ہو، یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہادتین کا قائل اور فاعل تھا، وہ مزید احکام پوچھنا چاہتا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ راوی نے اختصار کرتے ہوئے یہاں حذف کر دیا ہے، اور زیادہ راجح بات یہی ہے کیونکہ حدیث نمبر 1891 کے اندر یہ روایت آئی ہے، اس کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ ان چیزوں کا واقف تھا، شہادتین کا واقف تھا، تو اس لیے آپ نے ذکر نہیں کیا۔
اور ویسے یہ روایت 3 جگہ اور بھی امام صاحب لائے ہیں اور بعض جگہ شہادتین کا تذکرہ بھی ہے۔ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں رات اور دن میں۔ فقال هل علی غیرها، کیا میرے ذمے اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ یہ صرف 5 ہی نمازیں ہیں یا اور بھی؟ قال لا الا ان تطوع، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان 5 کے علاوہ اور اللہ کی طرف سے لازم نہیں، الا یہ کہ تم اپنی خوشی سے کرے، کوئی نفل و نوافل اپنی طرف سے ادا کرے۔ اس سے بعض اہل علم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فرض نماز صرف 5 ہیں، ان 5 کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ تمام تطوع، تمام کے اندر تمام نوافل ہیں، حتیٰ کہ صبح کی سنتیں اور وطر بھی، وہ بھی فرائض میں نہیں آتے، کیونکہ آپ نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا ہے اور ان کے علاوہ باقی تمام کو نوافل کہا ہے۔ سنت اور نوافل ایک ہی چیز ہے، جو سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی نوافل ہیں، تو چونکہ وہ نوافل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے ہیں، اس لیے ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ جن ایک نماز فرض ہوتی ہے، ایک تطوع ہے۔ تطوع کا معنی ہوتا ہے جو انسان اپنی خوشی سے کرے، اللہ کی طرف سے لازم نہیں۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی ہے پھر ان کا نام سنت ہے، اور اگر آپ نے اس پر دوام کیا ہے اور اس کی تاکید کی ہے، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اگر کبھی ادا کیے کبھی ادا نہیں کی تو ان کو سنت غیر مؤکدہ، اور جو ان کے علاوہ ہیں اپنے انسان کو خوشی پر چھوڑ دیے گئے تو اس کو نوافل کا نام دیا جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، دوسری بات یہ بیان کی اسلام کے احکام اور مسائل میں سے رمضان کے روزے۔ قال حل علی غیرہ، سائل نے سوال کیا کہ میرے ذمے اس کے علاوہ، رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی اور روزے بھی ہیں؟ قال لا الا ان تطوع، آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی فرض نہیں الا یہ کہ تم اپنی خوشی سے کرے۔ تو ثابت ہوا کہ رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں وہ تمام کے تمام تطوع میں آئیں گے، الا یہ کہ انسان نے خود اپنے آپ پر لازم کیے ہوں، جیسے نظر کا روزہ ہے، نظر مانی ہے، کوئی کفارہ ہے اس کا ہے، تو یہ انسان نے اس کے اندر بھی اصل کے اندر انسان کا اپنا ہی دخل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اس نے نظر مانی خود اپنے آپ پر لازم کی ہے۔ تو شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ جو انسان نے نظر مانی ہوتی ہے وہ بھی تو لازم ہوتا نا، یہ لازم اللہ نے نہیں کیا، یہ انسان نے خود اپنے آپ پر لازم کیا ہے۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا، یعنی تجھ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس کی فرضیت کی پوری تفصیل دوسری روایات میں آئی ہے کہ کیسا مال ہو، کتنا عرصہ گزرے، اس میں سے کتنا حصہ آئے گا، یہ تمام کتاب و زکوٰۃ میں باتیں آئیں گی۔ قال حل علی غیرها، سائل نے سوال کیا اس کے علاوہ کوئی اور؟ قال لا الا ان تطوع، الا یہ کہ آپ خوشی سے کریں۔ قال فادبر الرجل وهو یقول، اب اس میں حج کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں بھی یا تو یہ اختصار کرتے ہوئے راوی نے حذف کر دیا ہے، اور وہاں یہ بھی وجہ بیان کی کہ اس وقت حج اب بھی فرض نہیں تھا، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ حج کا تذکرہ بھی کیا ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ کافی بعد کا ہے، تو اس کے اندر راوی نے اختصار کرتے ہوئے حذف کر دیا ہے۔ قال فادبر الرجل، راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی جانے لگا، ادبرا پیٹھ دے کر رخ دوسری طرف کر کے جانا، وهو یقول، اور وہ یہ کہتا جا رہا تھا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، واللہ اللہ کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا اس سے اور نہ کم کروں گا، جو کچھ آپ نے بیان کر دیا بس اتنا ہی کروں گا، نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کر دکھلایا، جو کچھ اس نے کہا ہے اسی طرح کر دکھلایا، یعنی جو بتلایا اسی کے مطابق عمل کیا، اس کے اندر کمی بیشی نہ کی، تو یہ کامیاب ہو گیا۔ گویا کہ اخروی کامیابی کے لیے ایسا اسلام مطلوب اور مقصود ہے جس کے اندر صوم و صلاۃ اور زکوٰۃ جیسے اعمال کا بھی تذکرہ ہو۔ ثابت ہوا کہ ایمان میں اعمال یہ ضروری ہیں، اور تمام کے اعمال جو ہیں جن کا اس کے اندر تذکرہ کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام کا ایک درجے کا نہیں ہوتا۔ جب اعمال ایمان میں شامل ہیں اور ان کا درجہ ایک نہیں بلکہ درجہ مختلف ہوتا ہے، ثابت ہوا کہ ایمان کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی ہے، ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ باب نمبر 35، باب اتباع الجنائز من الایمان، باب ہے جنازے کے ساتھ جانا، یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ جانا یہ ایمان میں سے ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کو یہ ایمان میں سے کہا گیا ہے۔ اس سے بھی امام بخاری ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف اقرار ہی نجات کے لیے کافی ہے، یا بعض کہتے ہیں صرف تصدیق ہی نجات کے لیے کافی ہے، اور بعض نے کہہ دیا اقرار اور تصدیق یہ نجات کے لیے کافی ہے، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ شریک ہونا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ فرمایا کہ قال حدثنا احمد بن عبد اللہ بن علی المنجوفی قال حدثنا روح را کا فتح را پر زبر کے ساتھ یہ پڑھا جائے گا، مراد سے روح بن عبادہ القیسی ہیں۔ قال حدثنا عوف سے مراد عوف بن ابی جمیلہ ہیں، عوف بن ابی جمیلہ مراد ہیں۔ ان الحسن و محمد، وہ حسن اور محمد سے بیان کرتے ہیں۔ عوف اپنے دو شیخوں سے، دو استادوں سے بیان کرتے ہیں۔ حسن سے مراد حسن بصری اور محمد سے مراد محمد بن سیرین ہے۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم، جو پیروی کرے، جو ساتھ جائے مسلمان کے جنازے کے، مسلمان کا جنازہ ہو کسی غیر مسلم کا نہیں، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، ایمان بھی ہو، صحیح ایمان مطلوب ہے، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے کوئی بھی عمل جو ہے آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ دنیاوی کچھ مفادات حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اخروی فوائد کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے ایسے اعمال ضروری ہیں جن کا ایمان ہوگا۔ دوسری قید یہ لگائی کہ وہ احتساب ثواب کی نیت بھی ہو۔ اکثر جنازوں میں شرکت وہ منہ رکھنے کے لیے، لو لحاظ رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے اندر ثواب کی نیت بہت کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، صرف دکھلانے کے لیے۔ بعض تو ایسے بھی نظر آتے ہیں، اپنے دفتر سے اٹھے ہیں، کاروبار سے، دکان سے اٹھے ہیں، موٹر سائیکل کو کک لگائی ہے، بھاگے اسی طرح جنازے میں شرکت ہے، وضو بھی نہیں ہے، بغیر وضو کے۔ ظاہری شکل تو یہ نظر آ رہی ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تو بعض تو ایسے ہیں جن بیچاروں کو جنازے کا پتہ ہی نہیں کہ کتنی تکبیریں ہوتی ہیں، کیا کچھ پڑھنا ہوتا ہے، ہر ایک دائیں بائیں کی طرف چوری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے کرتا ہے، جیسے اس نے کر دیا، اس طرح کر دیا۔ ہاں البتہ ایک چیز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ جنازے کے بعد جو فوت ہونے کے لواحقین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو اللہ کا حکم آگے بڑھ کر کرنا، تاکہ اس کو نظر آ جائے کہ میں بھی آیا ہوں، یہ ایک ادا کرنا لازمی ہے۔ جنازے کے اندر شرکت ہو گئی ہے، نہیں ہوگی، اور بعض کو ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ رہ گئے ہیں تو ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے میں جنازے میں شریک تھا، اور فوت ہونے والے کے لواحقین کو آگے بڑھ کر چہرہ دکھلائیں گے
اور بڑے افسوس کا اظہار کریں گے کہ جیسے اس کو بڑا غم ہے، حالانکہ جنازے میں وہ شریک بھی نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام دنیاوی مقاصد، تو ایسے آدمی کو اخروی طور پر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قید لگائی من اتبع جنازت مسلم ایمانا و احتسابا، جو مسلمان کے جنازے میں شریک ہو، ایمان اور احتساب ہو، دونوں چیزیں، وکانا معہ حتی یصلی علیہا، اور رہے اس جنازے کے ساتھ یہاں تک اس پر نماز پڑھی جائے، اور یفرغ من دفنہا، اور اس کے دفن سے فارغ ہوا جائے، دفن سے فارغ ہونے تک جنازہ بھی ادا کرے اور ساتھ دفن ہونے تک شریک رہے۔ فإنہ یرجو من الاجر بقیراتین، بے شک وہ لوٹتا ہے اجر و ثواب کے 2 قرات لے کر، 2 قرات اجر و ثواب کے ساتھ وہ واپس پلٹتا ہے۔ کل قیرات مثل احد، اور ہر قرات احد پہاڑ کی مثل۔ احد پہاڑ کتنی وسعت میں ہے، کتنی لمبائی چڑھائی اور اونچائی میں ہے، اور کتنا اس کا وزن ہوگا، تو جو دفن تک رہے تو اس کو 2 قرات ثواب۔ ومن صلی علیہا، اور جو صرف نماز پڑھے اس پر، ثم راجع، پھر واپس آ جائے، قبل ان تدفن، دفن کرنے سے پہلے، فإنہ یرجع بقیرات، تو وہ لوٹتا ہے 1 قرات لے کر۔ جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات، اور ہر ایک قرات احد پہاڑ کی مثل، اور جو صرف جنازہ پڑھ کر آ جائے وہ 1 قرات۔ تو ثابت ہوا کہ کسی کو 2 قرات ملتے ہیں، کسی کو 1 قرات۔ اب صاف ظاہر ہے 2 قرات والا اس کا درجہ بہت زیادہ ہوگا بنسبت 1 قرات والے کی، تو دونوں کا درجہ ایک نہیں ہوگا۔ ثابت سے یہ کیا کہ جنازے میں شرکت یہ ایمان میں سے ہے، اور جیسی اس کی شرکت ہوگی اسی طرح کا وہ درجہ پا لے گا۔ تابعہ عثمان بن مؤذن، تابعہ ضمیر یہ روح کی طرف جائے گی، کہ جس طرح روح نے عوف بن ابی جمیلہ سے یہ روایت بیان کی ہے، اسی طرح عثمان المؤذن نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ اس کے اندر لفظ یہ ہیں کہ قال حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ، عوف اس کے اندر صرف محمد یعنی محمد بن سیرین سے بیان کرتے ہیں، اس کے اندر اس سند کے اندر حسن بصری کا تذکرہ نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، وہ روایت بھی اسی طرح ہے۔ نحوہ یا مثلہ، یہ 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثل کا لفظ اس وقت ہوتا ہے جب لفظ اور معنی بھی ایک جیسا ہو، جب نحوہ ہو تو اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں قدر فرق ہے، معنی مفہوم ایک ہے۔ یہ محدثین کا اسلوب ہے کہ نحوہ ہو کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب معنی اسی طرح ہے، البتہ لفظوں کا اندر کوئی کمی بیشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔